A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today on 14th July 2020, I am going to teach you about the favorite poet. You have already knows that there are many personalities in this world or in this country who are famous, who have brought revolution in this world in many times. They are like poets, political leaders, scholars, philosophers. Among these personalities, one of the most personality is Dr. Sir Muhammad Iqbal, who is also a preacher, poet, scholar, and is famous in these abilities and in these qualities throughout the world. The people of India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh likes and loves his poetry very much. Today's topic is my favorite poet. I have choose this topic and I will explain you about Dr. Sir Muhammad Iqbal and I hope that you will give keen attention towards this topic. I have choose this time the composition. The name of this topic is my favorite poet. I will read this topic and you will give attention towards this topic. Bismillahir Rahmanir Rahim. I like and love all poets and poetry. میں تمام شاعروں کو اور ان کی شاعری کو دل سے پسند کرتا ہوں اور اس سے محبت کرتا ہوں. But Dr. Iqbal is my favorite poet. لیکن ڈاکٹر سر محمد اقبال میرا پسندیدہ شاعر ہے, میرا چہتا ہوا شاعر ہے. میں ان سے اب بے حد محبت کرتا ہوں. ڈاکٹر اقبال is also a great poet, scholar and Islamic preacher. ڈاکٹر اقبال ایک بڑا شاعر بھی تھا, بڑے اسکالر بھی تھے اور بڑے وائز بھی تھے, مقرر بھی تھے. He described Islam in his poetry. انہوں نے اسلام کی وضاحت اپنی پوئٹری کے ذریعے کیا, چاہے وہ فارسی پوئٹری تھی یا اردو یا انگریزی پوئٹری تھی. ڈاکٹر اقبال explains in his poetry about the humanity, how a human being help the needy people whether they are physically challenged or suffering from poverty. ڈاکٹر اقبال نے اپنی پوئٹری میں ایک انسان کو سمجھایا کہ آپ کو کس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے, اسائن کیا گیا ہے. تو انہوں نے اپنی پوئٹری میں ایک انسان کو اس بات کی تلقین کی کہ آپ کو کیسے ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, ان لوگوں کا سہارا بننا چاہیے جو صحت کے لحاظ سے ناتوان ہیں یا کسی اور مصیبت کے شکار ہیں اس دنیا میں, چاہے وہ غربت ہو یا چاہے وہ اور کوئی معاملہ ہو. تو انہوں نے ہمیں اچھی طرح سے اپنی پوئٹری میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان پر کون سا فریضہ عائد ہوتا ہے.
تاکہ وہ اپنی ذمہ داری خوش اسلوبی سے نبھانے کی کوشش کرے گا. ڈاکٹر اقبال ٹیچز اس یونٹی اینڈ ڈٹرمنیشن. ڈاکٹر اقبال نے اپنے اشعار کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے ہمیں اتحاد کا درس دیا، ہمیں حوصلے بلند رکھنے کے درس دیے. جیسے انہوں نے اپنے ایک شعر میں فرمایا ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو انہوں نے اچھی طرح سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ انسان کے حوصلے، انسان کی ڈٹرمنیشن، انسان کی ہمتیں کیسی ہونی چاہیے تاکہ وہ سمندر کو بھی پار کر سکے، آسمان کو بھی سر کر سکے، بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی سر کر سکے. ڈاکٹر اقبال's ٹیچنگ ریمین فار ایور ٹل ڈومسڈے. قیامت کی صبح تک ڈاکٹر اقبال کی نصیحتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب تک یہ دنیا قائم و دائم ہے، آباد ہے، تب تک ڈاکٹر اقبال کی شاعری کی نصیحت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. ڈاکٹر اقبال ٹرانسلیٹس قرآن ان مینی لینگویجز لائک پرشین، اردو اینڈ انگلش. ڈاکٹر اقبال نے اپنی صلاحیت کو بڑھا کر، مزید بڑھا کر، اپنی قابلیت کو مزید بڑھا کر قرآن پاک کی تشریح مختلف زبانوں میں کی. جیسے انہوں نے فارسی میں اس کی تشریح کی، اس کا ٹرانسلیشن کیا، اس کا ترجمہ کیا، یا اردو میں اور انگریزی میں. ڈاکٹر اقبال's name will remain forever in this world. ساری دنیا میں جب تک یہ دنیا قائم و دائم ہے، تب تک ڈاکٹر اقبال کا دیا ہوا درس ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ان کا فرمان ہمیشہ انسان کے دماغوں میں تازگی بخشتا رہے گا جب تک یہ دنیا قائم و دائم رہے گی. اپنی قابلیت کی وجہ سے، اپنی ایمانداری کی وجہ سے، اپنی حوصلہ بلندی کی وجہ سے، اپنے پختہ خیالات کی وجہ سے ڈاکٹر اقبال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر ایک کے ذہن میں تا قیامت رہے گا. تو ہم یہی دعا کرتے ہیں اپنے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم اپنی امان میں رکھے جنت میں، اور ان کو جنت نصیب کرے. کیونکہ ڈاکٹر اقبال نے قوم کو ہر ایک لحاظ سے چاہے وہ معاشرتی لحاظ ہو، سماجی لحاظ ہو، مذہبی ہو، زبانوں کا مسئلہ ہو، ہر ایک کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی. تو اسی وجہ سے ڈاکٹر اقبال کو شاعری مشرق بھی کہا جاتا ہے، اور ڈاکٹر اقبال کو پورے بر صغیر کا شاعر بھی کہا جاتا ہے. ان کا دن ہمیشہ ہر ملک میں ہر وقت بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. تو ڈاکٹر اقبال نے اپنی جان کو جوخوں میں ڈال کر، اپنی جوانی کو جوخوں میں ڈال کر ہر ایک مصیبت کو جھیلنے کی کوشش کی، لیکن انسانیت کا نام ہمیشہ زندہ رکھا، اور انسانیت کو ہمیشہ کے لیے فائدہ پہنچایا. چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سارے انسانوں کو متحد کیا، بغیر بلا لحاظ و مذہب و ملت، بلا لحاظ و رنگ و نسل، بلا لحاظ و مذہب یا کوئی خطہ، انہوں نے اس کا امتیاز نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے ساروں کو متحد کیا تاکہ انہوں نے لوگوں کو انسانیت کا درس سمجھانے کی کوشش کی شاعری کے ذریعے. تو یہ تھا پیارے بچوں ڈاکٹر اقبال کے بارے میں جو میں نے آج آپ کے لیے چوز کیا ہے ٹاپک، مائی فیوریٹ پوائٹ، میرا پسندیدہ شاعر. تو یہی تھا آج کا ٹاپک اور آج کا موضوع. تو میں یہی امید رکھوں گا کہ آپ نے
طرح سے اس کو سنا ہوگا، غور سے سنا ہوگا، اور آپ اچھی طرح سے اس کا ریویژن بھی کرو اور اپنی کاپیوں پر بھی نوٹ کرو گے، تاکہ فیوچر میں آپ کو یہ اچھا فائدہ دے گا اور آپ کو ڈاکٹر اقبال کے بارے میں پوری واقفیت ہو جائے گی اور اچھی طرح سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ ڈاکٹر اقبال کن خوبیوں کا مالک تھا، کس قسم کی پرسنالٹی تھی.